امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، کش اچوسو۔ جبکہ جنریشن ایکس نئی دنیا، سوشل میڈیا، کاروبار کے نئے طریقوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اب بھی بڑی تصویر سے واقف نہیں ہے۔ دونوں نسلوں کے درمیان فرق اور اختلافات بلا شبہ مضبوط ہے۔ اس پس منظر میں ہم اصلی کی کہانی کی پیروی کریں گے، جو سیڑھیاں چلنے کے قابل ہونے کے لیے محنت کی قابلیت پر بھروسہ کرنے کے بجائے کوے کی طرح اڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیریز میں سوال کیا جائے گا کہ آیا اصلی نئی دنیا کے طریقوں سے جیت سکتی ہے یا ہار جائے گی، تاکہ چوٹی تک پہنچ سکے اور میز پر سب سے زیادہ باوقار شخص بن سکے۔ نمبر 8، فائی۔ جان مانے ایک مشہور شخصیت کے ماہر نفسیات ہیں جو کلینکس جیسی خواتین سے گزرتے ہیں، لیکن خوبصورت نوجوان ڈانسر دورو سے موقع ملنے کے بعد یہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جلد ہی اس نے اگلے دروازے پر گھر خرید لیا اور وہ اپنی تمام پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے خود کو دورو کی زندگی میں شامل کر رہا ہے، جب تک کہ اس کا نیا پڑوسی اندر نہیں چلا گیا۔ دورو نے اپنی باصلاحیت میوزیشین بوائے فرینڈ دینیز کے ساتھ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزاری۔ اب جان کے دماغی کھیلوں کی بدولت دورو ان کے تعلقات پر سوال اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ جان کی ہیرا پھیری کے لیے دینیز اور دورو آسان اہداف ہو سکتے ہیں، لیکن اوزٹ میں وہ اپنا میچ پورا کر چکے ہیں۔ وہ ایک مضبوط صحافی ہے جو مشہور ٹی وی ماہر نفسیات کی نمائش پر کام کر رہی ہے، اور اس کے سوالات کے آسان جوابات نہیں ہیں۔ آخر میں کامل خوبصورتی کے جان کے دیوانے تعاقب سے ہر ایک کی زندگی بدل جاتی ہے۔ فائی جنون کی تلاش ہے اور ترک ڈرامے میں ایک نئے دور کی نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 7، زیتن آجی۔ ادا، سیوگی اور لیلا کی دوستی جو کالج میں شروع ہوئی تھی، ایک ایسی دوستی میں بدل گئی جو انہیں ان کے بدترین وقت میں بھی طاقت دیتی ہے۔ ادا ایک کامیاب سرجن ہے اور سیوگی ایک پرجوش وکیل ہے۔ دوسری طرف لیلا نے ان دونوں کے برخلاف کبھی بھی کریئر کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، تاہم ان تینوں خواتین کے درمیان مضبوط رشتے کو اس وقت سخت ترین امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سیوگی کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ ادا کی خواہشات پر عمل کرنے اور ہسپتال میں علاج کروانے کے بجائے سیوگی ایک بہت ہی مختلف امید کی پیروی کرتی ہے۔ وہ لیلا سے کہتی ہے کہ وہ اسے ایولک لے جائے تاکہ ایک پراسرار آدمی کو تلاش کرے جس کا نام زمان ہے۔ نمبر 6، شاہ ماران۔ ساشو اپنے دادا سے مقابلہ کرنے اور ایک لیکچرار کے طور پر عدلہ جانے کے لیے پرعزم ہے، جنہوں نے برسوں پہلے اس کی ماں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس سفر میں وہ اپنے آپ کو ایک غیر معمولی اور پراسرار کمیونٹی کے بیچ میں پاتی ہے جسے مار کہتے ہیں، جو شاہ ماران سے تعلق رکھتی ہے۔ شاہ ماران کے افسانے پر یقین رکھتے ہوئے، جو محبت اور حکمت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے، مار ریس ساشو کی آمد کے ساتھ تاریخی پیشین گوئی کی تکمیل کا انتظار کر رہی ہے۔ جب ساشو کا راستہ مارانس کے ساتھ گزرے گا تو پھر کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 6، شاہان حیاتم۔ دبئی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک، شاہان حیاتم شبنم کے سفر کی پیروی کرتی ہے۔ ایک مخالف ہیروئن جو مشکلات سے پیدا ہوئی، جو معاشرے کی سیڑھی کی چوٹی تک اپنے پنجے گاڑتی ہے۔ شبنم ایک اسکالرشپ والی بچی تھی جو ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں اسے امیر طلباء کے والدین اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اساتذہ نے تنگ کیا تھا۔ اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے ان کی سطح تک پہنچائے گی، لیکن پلاسٹک سرجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے حتمی انعام حاصل کیا، اونور نامی ایک امیر شوہر۔ نمبر 4، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو
مصطفیٰ جس سے وہ پیار کرتی ہے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ بورسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پیگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، وداع مکتوب۔ اعلیٰ نور کی زندگی جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی، خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ دو مخالف خاندانوں بالخصوص اعلیٰ نور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور محمد کے ہاتھ میں ہے، جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اصلی اور محمد کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔ اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکول میں سے ایک سوربون جائے گی اور محمد ہتھیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح پیار کرتا ہے۔ اپنے اہل خانہ کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر اکٹھے چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے نہیں جانتے کہ ان کے مضبوط جذبات کی جڑیں 30 سال پہلے تک واپس جاتی ہیں، جب محمد کے والد ضیاء اور اصلی کی والدہ اعلیٰ نور کی شادی ہونے والی تھی۔ ضیاء اچانک غائب ہو گیا اور اعلیٰ نور کو تنہا چھوڑ دیا۔ نمبر 2، قزلجک شربتی۔ قزلجک شربتی مثالی دعا کی دل فریب کہانی سناتی ہے جو ایک دیندار خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قزلجک شربتی مثالی دعا میں طاقتور ارتقاء کی کھوج کرتی ہے جب اسے یونیورسٹی کے آغاز میں ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت ملتی ہے جس کے عقائد اس کی والدہ کیولجم سے متصادم ہوتے ہیں۔ ایک غیر متوقع پریگنینسی دعا کی زندگی کو منصوبوں کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے مختلف دنیا کے بنیادی دو خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نمبر 1، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ اس ڈرامے کو شو ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔